نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. قابل صد احترام اس روحانی ایمانی محفل میں شریک خوش نصیب ساتھیوں، الحمدللہ ربیع الاول ربیع النور شریف کے اس مقدس مہینے میں اور اس کی مقدس ساعتوں میں مسجد کی اس چار دیواری میں اللہ رب العالمین کے ایک مقبول ولی کامل قدوۃ الصالحین غواص بحر معرفت حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگاہ خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محبوب العارفین حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ پیر ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس عرس پاک میں حاضری نصیب ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سب کی یہ حاضری قبول فرمائے. ایک ایک دو دو کر کے ساتھی دور دور سے تشریف لا رہے ہیں. منزل پہ قافلے رواں رواں ہیں، مختلف جگہ پہ رکاوٹیں ہیں، لیکن راستے میں موٹر وے کی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ کھانا کھانے کے بعد کوئی ایسی رکاوٹ درمیان میں نہ آئے جو مسجد میں دور رکھے. جو ساتھی ادھر مسجد کے اندر باہر اپنا وقت بسر کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر آئیں، مسجد کی رونق کو دوبالا کریں، جو ہمارا مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھیں اور اپنی حاضری لبیک کہنے کے لیے اہل دل، اہل محبت، اہل طریقت، اہل عقیدت آتے ہیں کہ وہاں اگر نام بولا جائے تو لبیک کہنے والوں میں ہمارا نام. یہ عقیدت کی نگری ہے، محبت کی دنیا ہے، دل والوں کا سلسلہ ہے، عشق والوں کی جماعت ہے اور عقیدہ اور عقیدت سے بھرپور ہستیوں کی جلوہ گری ہوتی ہے، ظاہراً اور باطناً. اس لیے جنہیں نصیب ہوا وہ خوش نصیب ہے، جنہیں ابھی تک ایسی محفل نصیب نہیں ہوئی اللہ انہیں نصیب کرے. اونچی آواز سے آمین. تو برادران عزیز وطن، تو اب اس محفل پاک کا ہم آغاز کرتے ہیں عادت کے مطابق. تو زینت القرآن حضرت قبلہ قاری محمد نذیر نقشبندی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت فرما کر ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت فرما کر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ فرما رہے تھے۔ قرآنی آیات میں بیان ہونے والی گل بات کی جو حقیقت ہے اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، لیکن آپ نے سماعت کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا کہ اللہ والا جب عظمتوں کا سفر کرتا ہے تو بڑے بڑے طور اس کے میدان میں آتے ہیں، لیکن منظر اس کی اتنی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے کہ وہ طور پر جب ذات کا نور دیکھتا ہے تو رکتا نہیں، اس کے لیے جو کچھ بھی اسے کرنا پڑ جائے کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری منزل وہ ہے جس کا میں راہی ہوں، اس راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں، بڑی بڑی صعوبتیں، بڑی بڑی مجاہدیں، بڑی بڑی ریاضت ہے۔ تو برادران ذی وقار، یہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ طور کے جو جلال ہے، وہ طور کے جو جلال ہے کہ نبی پاک بھی بے ہوش ہوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی رب کے جلال والے کلام کو اگر قرآن پاک کہا جائے تو یہ جلال تقسیم نہیں کرتا، جمال ہی جمال دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ادھر جلال اور قرآن میں جمال ہی جمال؟ چھوٹا بچہ کھڑا ہو رکتا ہی نہیں، پڑھتا ہی چلا جاتا، لیکن آواز آتی ہے کثرت سے اس اپنے آقا پہ درود پڑھ لیا کر، محبت میں آ کر اس کے جشن میلاد منا لیا کرو، تنہائیوں میں اس کے رخ زیبا کا تصور کر کے قدموں میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کر لیا کرو۔ کلام ہونے میں تو سارے ہی کلام الہی ہیں، لیکن رب کے کلام کے جلال کو کیسے جمال میں تبدیل کیا؟ ارے جلال تو تھا ہی، عرش کی بلندیوں پہ تھا قرآن تو جلال تھا، آسمان کی بلندیوں پہ تھا قرآن میں تو جلال تھا، آسمانی دنیا میں قرآن تھا تو جلال تھا، جبریل کے پاس تھا قرآن تو جلال تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اسی قرآن کو اپنے سینے پہ برداشت کر کے جمال میں تبدیل کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ برادران ذی وقار، آپ اس صاحب جمال نبی کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ نسیم احمد نقشبندی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا جولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ میرے آقا نے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ میرے آقا نے اتنا کچھ مجھ کو دیا
جڑا بیٹھا حضور دے کول ہوئے او دے کولوں فرشتیاں پوچھنا کی جڑا بیٹھا حضور دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے بات میرے مرشد نے ہم سب کو یہ بتائی ہے بات میرے مرشد نے ہم سب کو یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے ہر طرف اندھیرا تھا ظلمتوں نے گھیرا تھا ہر طرف اندھیرا تھا ظلمتوں نے گھیرا تھا آقا تیرے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے آقا تیرے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے آقا تیرے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے لاج رکھ لی ہے آمینہ کے جائے نے لاج رکھ لی ہے آمینہ کے جائے نے ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے آقا تیرے آنے سے یہ بزم جگمگائی ویسے تو بہت پہلے ظہور مصطفیٰ سے بہت پہلے نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تو سب سے پہلے ہے میرے الفاظ پہ غور کریں میں کہتا ہوں ظہور مصطفیٰ سے بہت پہلے کائنات سجی ہوئی تھی رونقیں لگی ہوئی تھی جہان میں اندھیرے بھی تھے اجالے بھی تھے نبی آ رہے تھے اپنے وقت میں رب کا پیغام سنا رہے تھے اور اپنے واپس مزارات میں جا رہے تھے ایک وقت آیا آنے والا آیا اس نے ایک بہت بڑا اجتماع سجایا اس میں اعلان فرمایا
کہ میں جانے والا ہوں اور جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں. اعلان کیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے نبی ہوتے ہوئے ہمارے نبی کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ اس لیے وہ وعدے کر کے آئے, وہ وعدے کر کے آئے اور وہ جانتے تھے کہ ہم ایک وقت تک کے لیے ہماری شریعت پر ایک وقت تک کے لیے عمل کیا جائے. نبی تو تھے, نبی تو ہے اور نبی رہے ہیں نبی, لیکن جو اب آنے والا ہے وہ ایسا نبی ہے کہ ہر زمانے کا نبی, ہر وقت کا نبی, ہر جہان کا نبی, کل جہان کا نبی, ہر عالم کا نبی. عالم میں برزخ ہو تو یہی نبی, عالم آخرت ہو تو یہی نبی, عالم قیامت ہو تو یہی نبی. وہ ایسا نبی. اس لیے سید العالمین جو بہار لائے وہ لازوال بہار ہے. اس لیے رب نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ ہے ہی ربیع الاول, پہلی بہار. حالانکہ بہاریں پہلے بھی آئی ہیں لیکن یہ ایسی بہار ہے جس کو خزاں نہیں ہے. نبی تو اور کوئی نہیں ہے, یہ تو پکی پیلی بات. جو کوئی سوچے بھی تو ایمان سے کرے, مانے وہ تو بڑا ہے نا, اس کے تو بڑا ہونے میں شک ہی کوئی نہیں, لیکن کوئی سوچے بھی تو اس کا ایمان بھی گیا. لیکن بہار ایسی لائے ہیں جس میں خزاں نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیا لوگ گمراہ نہیں ہوں گے؟ کیا لوگ رائے مستقیم سے نہیں ہٹیں گے؟ کیا صراط مستقیم سے یہ دنیا دور نہیں جائے گی؟ کیا اس کی عمل کی دنیا برباد نہیں ہوگی؟ کیا اونچ نیچ کے فطرتی سلسلے اس ملت میں نہیں آئیں گے؟ آواز آئے گی, آئیں گے, لیکن ساتھ ساتھ نبی کے غلام بھی آئیں گے, اولیاء کاملین بھی آئیں گے, اپنے اپنے وقت پر آئیں گے, اپنے اپنے علاقے میں آئیں گے, اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ آئیں گے, اپنے اپنے مسکن سجائیں گے, اپنے اپنے آستانے بنائیں گے, اپنے اپنے طریقے چلائیں گے, لیکن سب کا طریقہ مدینہ کی نگری سے جاری ہے. وہ کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا لیکن سچے نبی کے غلام آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ بہار میں کبھی خزاں نہیں آئی, بہار میں کبھی خزاں نہیں آئی, ہمیشہ بہار ہی رہتی ہے, ہمیشہ بہار ہی رہتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ نبی کے لایا ہوا جو نظام ہے اس نظام کو چلانے کے جو سلسلے ہیں باطنی طور پہ ہمیشہ جاری اور ساری رہتے ہیں. اور آج جس فرد وحید کا آج اس ہم منا رہے ہیں, اسی قافلے میں سے ایک سالار ہے, اسی قافلے میں سے ایک سالار ہے, اسی قافلے میں. اب میں آگے چلتے ہوئے بات کروں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے جب مرشد لجپال آ جائے تو پھر بات بھی نہیں ہوتی. اس وقت بس ہم وقت ہی گزار رہے ہوتے ہیں. تو صرف اتنا عرض کروں کیونکہ وہاں تو بڑوں بڑوں کی گل بات بند ہو جاتی ہے. کیونکہ جب علم کا ایک سمندر بیٹھا ہو نا, اس کے سامنے کوئی بندہ ویسے ٹامٹویاں کھاتا رہے تو پھر مزہ نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا. تو ادب کی دنیا ہے وہ بھی, اور کچھ عشق کی دنیا ہے وہ بھی, اور کہیں احترام کی دنیا بھی آڑے آتی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ قافلہ سالار جن کا ان سے مقدس ہم منعقد کر رہے ہیں, اگر آپ سوچیں تو غزنوی پیدا ہوئے. غزنی یہ وہ پنڈ ہے جس پنڈ میں داتا علی اجمیری پیدا ہوئے, سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے, تجارت کرتے ہوئے آزاد کشمیر, تراڑ کھال کے علاقے, پنچ کا علاقہ, چلتے ہوئے راستے میں قافلہ ملا. کدھر جا رہے ہیں؟ موڑا شریف, بابا جی کا عرس ہے, وہاں جا رہے ہیں, دربار عالیہ میں جا رہے ہیں. اچھا ایسا کرو, یہ میرا نذرانہ ہے نا, یہ بابا جی کی حضور پیش کر دیں. انہیں عرض کرنا کہ غزنی کا ایک مسافر سلامت کر. قافلہ چلتے چلتے رات دنوں کا سفر, پہاڑی سفر کرتے کرتے موڑا شریف میں پہنچ گئے, اور اس قافلے والوں نے شاید سفر کی صعوبت
طوالت کی وجہ سے انہیں یاد نہ رہا. دوسرا دن گزرا، بابا جی نے خود ہی فرمایا کہ وہ غزنی کا جو مسافر تمہیں ملا تھا اس نے جو نذرانہ دیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں پیش کیا؟ فوراً پیش کیا ہے. جب وہی قافلہ واپس جانے لگا تو حضور بابا جی نے جو لفظ فرمائے وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا جا رہے ہو، وہی غزنی کا جو مسافر ہے اس کو میرا سلام دینا اور اسے کہنا نذرانے کی ضرورت نہیں، تیرے آنے کی ضرورت ہے. نذرانے کی ضرورت نہیں. اور میں نے حضور بابا جی سرکار کے حضور ایک منقبت کے کچھ الفاظ جوڑے، اس میں میں نے اس کو تھوڑا سا اشارہ دیا ہے. یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے، جہاں غزنوی آکے غوث بڑے وہ نوری آستانہ تیرا ہے. یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے، جہاں غزنوی آکے غوث بنے وہ نوری آستانہ تیرا ہے. نہیں حاجت تیرے نذرانے کی، بیٹے جلدی کرو یہاں آنے کی. ہاں شرط ہے جام پلانے کی، پھر یہ میں خانہ تیرا ہے. یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے. اب صرف اتنی بات ہے کہ دیکھیے کہاں غزنی، کہاں کشمیر، کہاں کومری، کہاں دربار عالیہ موڑا شریف، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تجارت کی، کہاں مرشد ملا، کہاں مشقت کی، کہاں فیض پایا، پھر کہاں جا کے ڈیرا لگائے. تو ماننا پڑے گا یہ ازل کے فیصلے ہیں اور ازل کی تقسیم ہے. کچہری مصطفیٰ کے فیصلے ہیں، غوث پاک کی تائید ہے، وہاں سے اعلان ہوتے ہیں اور پھر اس قافلے کا فرق جہاں ہوتا ہے اسے بلا کر ادا کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ربیع الاول میں جو بہار آئی تھی اس میں خزاں نہیں آئی. نبوت کا فیض پھر ولایت کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے. اب آتے ہیں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب عمران حسین صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا تیرے ٹکرا پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھا
صلی